بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 151 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصلاۃ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ بدل صلح پر شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا یا نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً ذکر کریں گے کہ صلح عن انکار یا صلح عن سکوت کی صورت میں بدل صلح پر حق شفا شفیع کو حاصل ہوگا یا نہیں، تو اس کا حکم ذکر کریں گے اور اس پر مسائل متفرع کریں گے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ پھر مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ بدل صلح کا اگر کوئی مستحق نکل آ جائے یا مصالحہ عنہ کا اگر کوئی مستحق نکل آ جائے تو اس صورت میں پھر مدعی پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فلا شفاعة إن صالح عن دار بهما وتجب لو صالح على دار بهما ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل ولو بعضه فبقدره ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ پڑھا کہ صلح عن سکوت اور انکار میں بدل صلح یہ مدعی کے حق میں یمین کا فدیہ ہے اور مدعی کے حق میں یہ معاوضہ ہے، تو اب فرماتے ہیں کہ فلا شفاعة ان صالح عن دار بہما، اگر کوئی شخص بدل صلح میں کسی گھر پر صلح کر لے، یعنی انکار یا سکوت کی صورت میں کسی گھر پر صلح کر لی۔ مثلا زید جو مدعی ہے اس نے دعویٰ کیا تھا عامر کے گھر پر، اب اگر عامر اپنا گھر نہیں دیتا اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے دے دیتا ہے، تو عامر کے اس گھر کے پڑوسی اس گھر پر حق شفا نہیں رکھتے اور ان کو شفا کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ عامر نے جو 10 لاکھ روپے دیے ہیں تو وہ اس نیت سے نہیں دیے ہیں کہ وہ زید سے وہ گھر خرید رہا ہے یا اس کی ملکیت اپنی ملکیت کی طرف منتقل کر رہا ہے، بلکہ وہ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ 10 لاکھ روپے اس عامر کے حق میں یہ مدعی ہے، یہ اس کی یمین کا فدیہ ہے۔ اگر یہ نہ دیتا، منکر ہوتا زید کے دعوے کا، تو پھر اس پر یمین آتا، تو یمین سے بچنے کے لیے اس نے یہ 10 لاکھ روپے دیے ہیں، لہذا اس کے گھر پر شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہ ہوگا۔ لیکن اگر مسئلہ اس کے برعکس ہو، زید کا دعویٰ اس کے گھر پر نہ ہو بلکہ 10 لاکھ روپے ہو کہ تیرے ذمہ میرے 10 لاکھ روپے ہے، اب اگر عامر 10 لاکھ روپے کے بجائے کوئی گھر یا پلاٹ اس زید کو دیتا ہے، تو وہ گھر یا پلاٹ زید بطور معاوضہ کے لے رہا ہے، مدعی کے حق میں یہ معاوضہ ہے، بطور معاوضہ کے لے رہا ہے، تو اس لیے اس گھر یا پلاٹ کا جو شفیع ہے اس کو شفیع کا حق حاصل ہوگا۔ بہرحال اگر گھر یہ مصالحہ عنہ ہو تو پھر اس میں شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہ ہوگا، اگر بدل صلح ہو یا مصالحہ علیہ ہو تو پھر اس پر شفیع کو شفیع کا حق حاصل ہوگا۔ تو فرماتے فلا شفاعة ان صالح عن دار، کوئی شفا نہیں ہوگا شفیع کے لیے ان صالح، اگر مصالحت کر لی مدعین عن دار گھر سے بہما بانکار و سکوت، یعنی صلح عن انکار اور صلح عن سکوت کی صورت میں، وتجب اور شفا واجب ہوگا، ثابت ہوگا، لو صالح علی دار اگر مصالحت کر لی اس مدعی نے گھر پر بہما صلح عن انکار اور صلح عن سکوت کی صورت میں، یعنی بدل صلح وہ گھر طے کر دیا،
تو اس صورت میں پھر شفیع و شفع کا حق حاصل ہوگا، وجہ میں نے بتا دی۔ وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے عامر کے گھر پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، پھر اس کے بعد عامر نے 10 لاکھ روپے دے کر اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہا، ختم کر دیا، لیکن بعد میں اسی گھر کا جس گھر پر متنازع تھا یا جو گھر مصالح علیہ تھا اس پر کا کوئی مستحق نکل آئے، اس جو گھر متنازع علیہ تھا یا جو گھر مصالح عنہ تھا اس کا کوئی مستحق نکل آ جائے اور اس گھر کے 2 کمروں میں سے ایک لے لے، تو اب فرماتے ہیں کہ جو مدعا علیہ ہے وہ کیا کرے گا بھئی، زید پر رجوع کرے گا، 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ اس سے واپس لے گا۔ اگر پورے مصالح عنہ کا کوئی مستحق نکل آئے تو اس صورت میں پورے 10 لاکھ روپے وہ مدعی سے واپس لے لے گا۔ تو فرماتے وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، اگر متنازع فی کا کوئی مستحق نکل آیا کل کا، تو رجع المدعی بالخصومت، تو مدعی رجوع کرے گا خصومت کا، یعنی مدعی نے چونکہ 10 لاکھ روپے لے کر مدعا علیہ کو خصومت سے بری کر دیا تھا، تو اب مدعی نے خود ہی خصومت اپنے ذمہ لے لی، تو رجع المدعی، تو اب مدعی رجوع کرے گا اس مستحق کی طرف خصومت کا، جھگڑا کا، یعنی مستحق سے کیس لڑے گا۔ کون لڑے گا بھی؟ مدعی لڑے گا، نہ کہ مدعا علیہ۔ ورد البدلہ، اور اس مدعی نے جو 10 لاکھ روپے اس گھر کے بدلے میں مدعا علیہ سے لیے تھے یعنی عامر سے لیے تھے، وہ بدل اس کو واپس لوٹا دے۔ ولو بعضہ ای ولو استحق بعض المتنازع فیہ، اگر متنازع فی کے بعض کا کوئی مستحق نکل آیا، مثلا عامر کے 2 کے پاس جو گھر تھا اس کے 2 کمروں میں سے 1 کمرے کا کوئی مستحق نکل آیا گیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں مدعی اس کے بقدر خصومت کے لیے رجوع کرے گا اس مستحق کے ساتھ، اور مدعا علیہ کو اس حصے کے بقدر جو ہے وہ بدل لوٹا دے۔ فبقدرہ ای ورد البدل فبقدرہ، تو جتنے کا استحقاق ہے 1 کمرے کا تو 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ روپے اس کو لوٹا دے۔ وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ، اب اگر مصالح علیہ کا کوئی مستحق نکل آیا یا جو ہے بدل صلح کا کوئی مستحق نکل آیا، یعنی جس چیز پر مصالحت ہوئی ہے اس کے کل کا یا بعض کا اگر کوئی مستحق نکل آ گیا، مثلا زید نے عامر پر 10 لاکھ کا دعویٰ کیا اور عامر نے 10 لاکھ کے بجائے اس کو اپنا گھر یا پلاٹ دیا، اور اس گھر یا پلاٹ کا کوئی مستحق نکل آیا، وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ، مصالح علیہ یعنی بدل صلح کا اگر کوئی مستحق نکل آئے، او بعضہ یا بعضی مصالح علیہ کا، تو رجع الی الدعوی فی کلہ او بعضہ، تو یہ مدعی اب اپنے پرانے دعوے کی طرف رجوع کرے، یعنی اس مصالح لہو کی طرف رجوع کرے اور جس سے صلح واقع ہوئی اس کی طرف رجوع کرے۔ فی کلہ، اگر کل کا مستحق نکلا ہو تو کل کے لیے رجوع کرے اور اپنا سابقہ دعویٰ دوبارہ کرے، گھر کا جو دعویٰ تھا وہ دوبارہ کرے اور اس سے پورے 10 لاکھ روپے لے لے۔ اور بعض ہو، اگر بعض کا 10 لاکھ میں سے بعض کا مستحق نکل آیا ہو تو جتنے کا مستحق نکل آیا اس کے بقدر جو ہے وہ اس پر رجوع کرے۔ وَحَلَاكُ بَدَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَاسْتِحْقَاقِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ، یہ اس کتاب الصلح کا گویا خاتمۃ الباب ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے عامر پر دعویٰ کیا کہ یہ جو گھر ہے یہ میرے، اس نے کہا تیرا نہیں، بہرحال 10 لاکھ روپے طے ہوئے مصالحات کے طور پر، ابھی تک عامر نے وہ 10 لاکھ روپے اس کو دیے نہیں کہ وہ اس سے ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یا گھر دینا چاہا وہ گھر ابھی تک دیا نہیں تاکہ وہ منہدم ہو جائے، گر جائے، تو فرماتے ہیں کہ بدل صلح کا قبل تسلیم ہلاک ہو جانا، اگر کل ہلاک ہو گیا تو مدعی مدعا علیہ پر کل کے لیے رجوع کرے گا، اگر بعض ہلاک ہو گیا تو بعض کے لیے رجوع کرے گا۔
تو حالانکہ بدل صلح والا جو مسئلہ ہے یہ بعین ہی استحقاق بدل صلح کی طرح ہے. وحلاک بدل صلح اور بدل صلح کا ہلاک ہونا قبل تسلیم حوالہ کرنے سے پہلے مدعی کی طرف کا استحقاق ہی یہ بدل صلح کے مستحق نکلنے کی طرح ہے فی الفصلین دونوں صورتوں میں، یعنی کل کا ہلاک ہونا ہو یا بعض کا ہلاک ہونا ہو دونوں صورتوں میں. عزیز طلبہ اس مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.